إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. یہ سورہ دخان کی آخری چند آیات ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، اور ان میں اللہ رب العزت نے اہل تقوی، اہل ایمان، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے، جنہیں عموماً خدا ترس کہا جاتا ہے، ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے. جبکہ پچھلے درس میں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے درس میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتے ہیں، یہ کوئی اتنے بڑے بھی نہیں ہو گئے، بلکہ ان سے پہلے بہت بڑی اور بڑی طاقتور قومیں گزری. آل فرعون ان سے پہلے تھے، بہت بڑی طاقت، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بڑی قوت والی تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، وہ بھی بڑے قوی لوگ تھے. اللہ نے فرمایا کہ یہ پہلے گزرے، اور جب نافرمانیوں پہ آئے تو ہم نے ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا. بڑی قوتوں والے، بڑی طاقت والے آئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور انہی لوگوں کے تذکرہ کی ضمن میں فرمایا اہم خیر ام قوم تبا، یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم کے لوگ بہتر ہیں. اور پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ تبا حمیر قبیلہ اور سبا علاقہ، ملک سبا میں حمیر قبیلہ کے لوگ بہت بڑی قوم اور بہت بڑی طاقتور سلطنت تھی، جو کہ یمن سے لے کر روس تک انہوں نے مختلف ملکوں پر قبضہ کر لیا. اور یمن کا علاقہ خود جو ان کا اپنا علاقہ ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بڑا اسپیشل، بڑی زرخیز زمین زرخیز اور رب مہربان. اللہ نے دو چیزیں اکٹھی ذکر فرمائی. فرمایا بلدۃ طیبہ ورب غفور، پاک علاقہ، بہترین علاقہ، عمدہ زمین، ورب غفور، اور رب بخشنے والا، معاف کرنے
والا مہربان۔ اس قوم کو اللہ رب العزت نے وہ مقام دیا کہ جو زمین بڑی زرخیز بڑی بہترین ہے، اور ساتھ ہی اس زمین پر جو رہنے والے ہیں ان کا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ جب تک وہ اطاعت میں رہے، جب تک انہوں نے اپنے رسول کی اپنے رب کی مانی، اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں جاری رکھی۔ لیکن جب وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اس کی نافرمانی پر اتر آئے تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی دنیا سے اٹھا دیا۔ انہیں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16، ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ۔ قوم سبا، ملک سبا کے، یمن کے قوم سبا کے لوگ، ان کے مسکن، ان کی رہائشوں میں ایک نشانی تھی، ایک علامت تھی۔ ان کے مساکن جو ہیں وہ ایک نشانی تھے، جنتان عن یمین و شمال۔ اللہ نے ان کو دو باغات، ان کی دائیں طرف باغات، ان کی بائیں طرف باغات، جو بستی ہیں اہل سبا کی، فرمایا کہ اس کا حال یہ ہے کہ دائیں طرف بھی باغات ہیں، بائیں طرف بھی باغات ہیں، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ان باغات کو سرسبز و شاداب کیا۔ ان پودوں پر اللہ نے پھل اور پھول لگائے، اور اس قوم کو کہا کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَہُ، اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور اگر کوئی اللہ کے رزق، اللہ کی نعمت کو استعمال کرے، اس کا شکر ادا کرے، تو اللہ رب العزت نے مستقل قاعدہ بنایا ہوا ہے جو ہر کسی کے لیے ہے۔ وہ صرف ملک سبا کے نہیں، ملک صالح، ملک ہود، قوم صالح، قوم ہود، قوم کسی بھی قوم کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ مطلقاً اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں کا شکر کرو گے لازیدنکم، تو میں یقیناً ان نعمتوں میں بہت ہی زیادہ اضافہ کر دوں گا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ تمہارے مکانات، تمہارا شہر، تمہارا علاقہ بہترین جگہ، اور اتنا بہترین کہ اس میں نشانی پائی جاتی ہے۔ دائیں طرف دیکھیں دور تک باغات ہی باغات ہیں، بائیں طرف دیکھیں دور تک باغات ہی باغات ہیں، اور سارے پھلدار ہیں، اناج ہے، پھل پھول ہیں۔ فرمایا کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَہُ، اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور آگے فرمایا بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اتنا بہترین علاقہ، اتنی بہترین زمین، اور رب غفور الرحیم۔ جب تک انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنا جاری رکھا، اللہ کی نعمتیں جاری رہیں، فَأَعْرَضُوا، اور پھر وقت آیا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا شکر کرنے سے۔ محنتیں استعمال کرنے سے منہ نہیں پھیرا، نعمتیں استعمال کرتے رہے لیکن شکر کرنے سے منہ پھیر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان پر بڑے زوردار سیلاب، بڑے زوردار پانی کا ریلا بھیج دیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَصْلٍ، ان کے وہ دو باغات جو ان کے دائیں اور بائیں تھے، ہم نے ان دونوں باغات، ہرے بھرے باغات کو بدل دیا کس چیز کے ساتھ؟ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَصْلٍ، ان کو بدمزہ میووں والے، انہی درختوں پر پہلے میٹھا مزیدار پھل لگتا ہے، انہی درختوں پر ہم نے وہ پھل اگا دیا جو کہ میٹھا اور مزیدار نہیں ہے۔
اور ساتھ فرمایا وَأَظْلِمْ، اور اس میں کام کے اچھے پھلوں والے درخت ختم کر دیے اور وہاں جھاڑ جنگار اگنا شروع ہو گیا۔ جھاؤ، جھاڑ جنگار جس میں کانٹا تو ہے، پتا بھی ہے، لیکن کھانے کے لیے اس میں کوئی پھل نہیں۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور تھوڑے بہت بیری کے درخت رہے۔ اللہ رب العزت جب اپنی نعمتوں کی ناشکری دیکھتا ہے تو اس نے فرمایا میں نے اس بڑی طاقتور قوم کے ساتھ یہ کیا، بہترین باغات موجود ہیں ان کو بدلا، اور وہاں بیری کے درخت، جھاڑ جنگار اور جھاؤ کے درخت، کانٹے اور لکڑی رہ گئی، لیکن اس میں جو مزیدار پھل لگتے ہیں وہ پھل نہ رہے، اور جن بڑے درختوں پہ پھل لگتے بھی تھے وہ بد مزہ پھل ہو۔ کل جو آم لگتا تھا بڑا مزیدار ہوتا تھا، آج آم دیکھنے میں آم ہی لگتا ہے، لیکن اس میں کوئی مزہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ بد مزہ میوے۔ اور آپ دیکھتے ہیں صرف آم ہی کو لے لیں، ابھی موسم بھی شروع ہونے والا ہے، آم میں مارکیٹ میں آپ کو یہاں سے لے کے اس دیوار تک آم ہی آم نظر آئیں گے، یہ اور رنگ کا، یہ اور رنگ کا، یہ اور رنگ کا، یہ آم ہی ہے سارا۔ اور کچھ ایسے پھل نظر آئیں گے کہ پھل دیکھنے میں ایک جیسے ہی ہیں لیکن مزہ الگ الگ ہے۔ پھل دیکھنے میں ایک ہے، شکل میں تقریباً ایک ہے، نام الگ ہے، اور وہ نام تو ہم نے رکھے ہوئے ہیں، نام الگ ہے، مزہ الگ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس قوم کے ساتھ یہ حال کیا کہ نام بھی وہی رہا، ان پھلوں کا جو لگتے تھے وہ رنگ بھی وہی رہا، دیکھنے میں شکل بھی وہی ہے، لیکن فرمایا اوکلن خمت، بد مزہ، ان میں کھانے میں کوئی لذت نہیں رہی۔ اور جو تھوڑے بہت درخت تھے وہ بیری کے درخت تھے جن میں بیر بھی کام کے نہیں لگتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، انہوں نے جو کفر کیا، جو ہماری نعمتوں کا انکار کیا، نعمتوں کی ناشکری کی، تو اس کا نتیجہ ہم نے ان کو یہ دکھلایا کہ زمین وہی ہے، رب بھی وہی ہے۔ رب تو نہیں بدل گیا نا، نہ زمین بدلی نہ رب بدلا، بدلا کیا؟ اس قوم کا کردار بدلا، اللہ رب العزت نے ان کو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بدل کے دکھا دیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور فرمایا کہ کیا ہم ایسی بڑی سزائیں، سخت سزائیں ناشکروں کے علاوہ بھی کسی کو دیتے ہیں؟ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ناشکروں کو ہی ہم اس طرح کی سزا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ علاقہ، جس علاقہ میں بلقیس تھی، معروف واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا، اس واقعہ کے اندر، اس علاقے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بڑی طاقتور قوم بسائی، لیکن جب وہ نافرمانی پہ اتر آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ وہی زمین، وہی رب، وہی علاقہ، وہی پانی، دیکھنے میں بظاہر درخت بھی وہی، لیکن سارے کا سارا اللہ رب العزت نے بدل دیا۔ اس کے علاوہ پہلی آیات میں ان کو کیا کیا عذاب دیے جائیں گے، آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا۔ کھانے کے لیے تھوہر کھائیں گے، پیٹ میں جا کر کس طرح ابلے گا، جس طرح کے تلچھٹ ابلتا ہے، تلچھٹ جس طرح ابلتا ہے اس طرح کھولے گا، اور ان کے اوپر گرم ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، عذاب پر عذاب، اور کہا جائے گا چکھو انکا انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بڑا عزت والا، بڑے اکرام والا، لوگوں میں بڑی اکڑ فو والا بنا پھرتا تھا کہ ہم جیسا دنیا میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، ہم چما دیگرے نیس، ہم جیسا دوسرے میں دنیا میں ہے کوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں یہ تو تھا لیکن تیرا کردار گندا تھا، آج یہ عذاب چکھ۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، اور یہ وہ عذاب ہے یا یہ وہ جہنم اور اس کے عذاب ہیں جن کے بارے میں تو شک کرتا رہا ساری عمر کے، پتہ نہیں یہ بات ہوگی بھی یا نہیں، یہ عذاب کا وقت آئے گا یا نہیں۔ اب دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ جہنم بھی ہے اور اس جہنم کے وہ عذاب بھی ہیں۔
آگے اللہ رب العزت نے اس نافرمان قوم کا اور اس مکہ والوں کو نافرمان قوم کا انجام بتانے کے بعد ارشاد فرمایا ان المتقین فی مقام امین، جو اہل تقوی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ پرامن مکان پر ہوں، پرامن جگہ میں ہوں۔ اب متقین کون ہیں؟ اہل تقوی کون ہیں؟ بعض اہل علم نے اہل تقوی کی یا تقوی متقی لوگوں کی تعریف کی ہے، تعارف کروایا ہے کہ تقوی اصلاً کیا ہے۔ ہمارے یہاں عموماً لفظ استعمال کیا جاتا ہے پرہیزگار، کہنا کہ متقی آدمی کا بڑا پرہیزگار آدمی ہے، بہت اچھا لفظ ہے۔ پرہیزگار یعنی ہر برے کام سے بچتا ہے، ہر غلط کام سے اجتناب کرتا ہے، پرہیزگار۔ اور کوئی متقی کو کہہ رہا ہے خدا ترس، اللہ سے ڈرنے والا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں لفظ خدا ہے جس کو استعمال کرنے سے ابھی آخر ایام میں یا آخر سالوں میں بعض اہل علم نے کہا کہ اس کو نہ استعمال کیا جائے۔ لفظ خدا اللہ کے لیے استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے لفظ خدا کوئی نہیں۔ ترجمہ ہے یہ، فارسی میں لفظ خدا اللہ کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اہل فارس کے یہاں چونکہ خدا دو تھے، آتش پرستوں کے خدا دو، ایک خدائے خیر اور ایک خدائے شر، ایک یزداں اور ایک اہرمن۔ یزداں یا یزدانی جیسے کہ بعض لوگوں کے نام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، خیر کا خدا، بلائیاں کرنے والا خدا، اور دوسرا اہرمن، شر کا خدا۔ اب چونکہ ان کے بنیادی عقائد میں یہ شرک پایا جاتا تھا، ہمارے علماء نے کہنا شروع کر دیا ہے، اور بہت سارے لوگ احتیاط بھی کرتے ہیں کہ ہم خدا کہتے ہی نہیں، تاکہ دو خداؤں کا تصور ہی نہ آنے پائے۔ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی میں سے اپنا ذاتی نام ہے اللہ کہیں، پر جو ایک اصطلاح بنی ہوئی ہے وہ ہے خدا ترس، اللہ سے ڈرنے والے۔ لیکن بعض اہل علم نے اس کا تعارف بہت ہی اچھے انداز سے کروایا ہے اور کہا التقوی الخوف من الجلیل۔ یہ تین چیزیں ہیں، ذہن میں رکھیں، چار۔ التقوی الخوف من الجلیل، جلیل کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہو، والعمل بالتنزیل، اور قرآن کریم جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر عمل ہو، والاکتفاء بالقلیل، اور دنیا کے پیچھے دن رات اندھے بن کے نہ بھاگتا رہے بلکہ تھوڑے پر قناعت کرے۔ القناع او الاکتفاء بالقلیل، تھوڑے پر قناعت کرے۔ اگر آدمی کفایت شعار ہو تو تھوڑے سے گزارا مہینے میں آرام سے ہو جاتا ہے، اور اگر آدمی کفایت شعار نہ ہو تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ ایسے لوگ موجود ہیں، اچھی بلی تنخواہ ہے، مہینہ شروع ہوا بڑے خوش ہیں، جیب میں پیسے بھی ہیں، یہ ناشتہ، وہ روٹی، یہ ہوٹلنگ اور یہ اور وہ، اور 25 تاریخ آ گئی تو کہنا شروع کر دیں گے کہ کچھ 4 پیسے ہیں، اچھی بلی تنخواہ، لیکن کفایت شعاری نہیں کی، بلکہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے اپنے پیسے ختم کر لیے، اور اب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا کہ نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے، پیسے دیں گے۔ اگر صحیح طریقہ سے وہ چلے تو تھوڑے پہ بڑا اچھا گزارا ہو سکتا ہے، اس کی تھوڑی بھی نہیں، اچھی بلی تنخواہ ہے لیکن کفایت شعاری نہیں، آیا لٹا دیا۔ تاریخ میں اہل تقوی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تھوڑے پر کفایت کرتے ہیں، قناعت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ تھوڑا سا ہے میرا کیا ہوگا، بچے کیسے پڑھیں گے، گھر کا کام کاج اور خرچہ کیسے چلے گا، اس کے لیے الٹا سیدھا ہاتھ مارنا شروع کر دے، کبھی کمپنی سے چوری کر رہا ہے، کبھی لوگوں سے ہاتھ مار رہا ہے۔
اگر یہ کرتے ہوئے، یہ ڈرتے ہوئے کہ تھوڑا ادھر ادھر ہاتھ مارے گا، تقویٰ کہاں رہے گا؟ تقویٰ یہ ہے کہ تھوڑے پر قناعت کرے، اور تھوڑے پر قناعت کرنے والوں نے دنیا میں بڑی عظمتیں اور بڑے مقام پائے۔ صحابہ کرام کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، ان کے پاس کون سی فیکٹریاں تھیں، کون سی ملیں تھیں، کون سی سروس تھی، کون سا ذریعہ روزگار تھا کہ کہا جائے کہ ان کی باقاعدہ ماہانہ تنخواہیں؟ کوئی صحابی نظر نہیں آتا کہ مہینہ میں تنخواہ لگی ہوئی۔ کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، دن کے وقت کھانے کے لیے ہے، دوپہر کا کھانا کھایا، موجود ہے، کھانا کھا لیا، پیچھے ایک دانہ بھی نہیں جس کے بارے میں وہ کہیں کہ یہ رات کو کھا لیں، لیکن دل میں قناعت تھی، اللہ کی ذات پر ان کا توکل تھا۔ دوپہر کا کھا لیا، شام کا کوئی خطرہ نہیں، کہتے ہیں کہ جس رب نے پیدا کیا ہے شام کا کھانا بھی دے گا۔ ان لوگوں نے اللہ کی ذات پر اس حد تک توکل کیا، اتنا کفایت شعاری سے اور اتنا قناعت سے کام لیا اور دنیا میں مقام پایا۔ یہ بھوکے، یہ ایک چادر میں لپٹے ہوئے مجاہد، آپ اندازہ کریں کہ آج ہمارے ممالک میں فوجوں کے اخراجات کتنی لمبی چوڑی فہرستیں ہوتی ہیں، ایک کپڑا ہے، 2 کپڑے کسی کے پاس ہوتے تھے۔ پوچھا گیا کہ کیا تم ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو کہا گیا کہ 2 کپڑے ہوتے کس کے پاس تھے؟ کسی کے پاس 2 چادریں ہیں، ورنہ ایک چادر اسے ہی لپیٹا ہوا ہے کندھے تک، گھٹنوں سے تھوڑا نیچے اور کندھے تک ایک ہی چادر کو لپیٹا ہوا ہے، اسی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اسی میں سو رہے ہیں، اسی میں سفر کر رہے ہیں۔ اتنے تھوڑے سے خرچے پر لڑائیاں کرنے والے، جنگیں کرنے والے مجاہد پوری دنیا پر چھا گئے۔ اور آج ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، اور مسلمانوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ قناعت نہیں، اللہ کی ذات پر جو توکل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں، ان لوگوں کے دلوں میں جو تقویٰ تھا وہ نہیں، جو ایمان ان کے دلوں میں ولولہ، جو جوش ان کے ایمان میں تھا، آج ہمارے دلوں میں وہ ایمان ہی نہیں۔ ہمارا ایمان ہے جس کا ہمیں پتا ہے کہ ہم ایماندار ہیں، دل ہی دل میں ہم خوش ہیں کہ ہمارا ایمان ہے۔ کہاں ان لوگوں کا ایمان اور کہاں ہمارا آج کا ایمان؟ القناعۃ بالقلیل، اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کی کتاب شریعت پر عمل کرتا ہو اور تھوڑے پر قناعت کرتا ہو، والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخری دن کے سفر کی تیاری کرتا ہو۔ 4 چیزیں ذہن میں رہیں گی۔ اللہ کی ذات سے ڈرتا ہو، الخوف من الجلیل۔ دوسرا والعمل بالتنزیل، اللہ کی کتاب قرآن کریم یعنی شریعت اسلامیہ کے مطابق چلتا ہو۔ والقناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر کفایت کرتا ہو، جو ملا ہوا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہو۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور روانگی کا دن، رحلت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا ہمارے اردو میں، کہ فلاں صاحب رحلت فرما گئے۔ رحلت کا معنی اصل میں سفر ہے۔ رحلہ کہتے ہیں کہ جو سفر پہ نکلتا ہے کارواں، رحلہ گیا ہے۔ کہا گیا کہ جو سفر کا دن ہے وہ دنیا کے سفر کے لیے بھی تو تیاری ہم کرتے ہیں۔ سفر کرنا ہو، کپڑا دیکھو گے، اور کچھ چیزیں دیکھو گے، خرچہ دیکھو گے، کیش بیلنس، یہ وہ، کارڈ اپنے ساتھ، آج کل وہ ATM کارڈ کا سلسلہ معروف ہے، کارڈ میری جیب میں ہے یا نہیں، کہیں ضرورت پڑ گئی، پیسہ نکالنا پڑا، تو یہ تیاری کیا ہو رہی ہے؟ کل ہم نے سفر پہ نکلنا، اور یہ سفر کتنے دن کا ہے یا کتنے سالوں کا ہے؟ 2-4 دن میں واپس آ رہے ہیں، ہفتے میں واپس آ رہے ہیں، مہینے میں واپس آ رہے ہیں، اس کے لیے اتنی تیاریاں۔ بعض لوگ کئی مہینے پہلے تیاریاں شروع کر دیتے کہ ہم نے سفر میں نکلنا۔
اور یہ سفر 1 یا 2 مہینے، اور جو سفر میں کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا، یہاں سے روانہ ہوئے وہاں سے واپسی نہیں، اس سفر کے لیے آدمی تیار ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اس دنیا سے سفر کی تیاری رکھے۔ اور وہ تیاری کیا ہوگی؟ وہاں جاتے ہوئے صوفے تو نہیں لے جا سکتے، صوفہ نہیں لے جا سکتا، کرسی نہیں لے جا سکتا، بیڈ نہیں لے جا سکتا، گدے نہیں لے جا سکتا، یہ مکان نہیں لے جا سکتا، یہاں سے خالی ہاتھ جانا ہوگا۔ آدمی چاہے بادشاہ وقت کیوں نہ ہوگا، اسے دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہوگا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، اسکندر، اس دنیا کے فاتح، جاتے ہوئے خالی ہاتھ، ایک کفن کی چادریں ہیں اور بس۔ اور بڑا معروف جملہ ہے، کہتے ہیں کہ کفن کو جیب نہیں ہوتی۔ کبھی سنا ہے کہ کفن کو جیب ہے؟ بچہ، چھوٹا بچہ جو ابھی کل پیدا ہوا ہے، اس کو کپڑا پہنائیں گے، اس کے نکر میں بھی جیب ہے، شرٹ میں بھی جیب ہے، حالانکہ اسے جیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ڈیزائن ایسا بنا ہوا ہے کہ جیبیں موجود ہیں، 1 2 نہیں 4 6 جیبیں ہیں۔ اور کفن اتنا بڑا کپڑا ہے، آدمی 6 فٹ لمبا تھا، اتنا لمبا کفن بنایا، موٹا تازہ تھا، اتنا ہی کفن کی چادریں بڑی ہیں، لیکن ٹیلر، سینے والا آج تک کبھی نہیں سنا کہ کسی کے کفن میں جیبیں بھی تھیں، کیونکہ معلوم ہے کہ جاتے ہوئے کوئی چیز ساتھ نہیں جائے۔ جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں آدمی کے ساتھ، اس دنیا سے روانگی کے وقت 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں قبر تک۔ اہل جاتے ہیں، اہل و عیال، دولت و مال، ظاہر ہے کہ بال بچوں کے، بیوی اگر شوہر ہیں وہ، یا جو عزیز رشتہ دار ہیں، ان کی جیبیں پیسوں سے بھری ہوئی، مال بھی قبرستان تک گیا، اہل و عیال، دوست و احباب، رشتہ دار بھی قبرستان تک گئے، اور جو کچھ دنیا میں کر کے گیا وہ اعمال بھی قبرستان تک گئے۔ اعمال، دولت و مال، اہل و عیال، 3 چیزیں گئیں، اور وہاں ساتھ کیا رہ گیا؟ کبھی سنا ہے کہ وہ آدمی اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتا تھا، وہ قبر میں ساتھ ہی چلا گیا، کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا؟ کبھی آج تک کوئی کسی کے ساتھ ایسے مرا؟ کبھی سنا ہے کہ بہت بڑی رقم جو ہے وہ ساتھ دفن کی گئی؟ نہ وہاں دولت رہتی ہے، نہ وہاں اہل و عیال رہتے ہیں، یہ سب واپس آ جاتے ہیں، وہاں صرف اعمال رہتے ہیں۔ اگر عمل اچھا ہے، دنیا میں اچھا عمل کر کے گیا، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہاں اس کا عمل ہی اس کے لیے کافی۔ اس سفر کی تیاری سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں نیک عمل، اگر کوئی آدمی روز بروز اپنے آپ کو نیکی کے ساتھ اس طرح مزین کرتا رہتا ہے کہ مجھے سفر پہ جانا ہے، قبر میں جانا ہے، آگے کے میدانوں میں جانا ہے، میں ان کے لیے تیاری کرتا رہوں، اگر یہ 4 صفتیں کسی میں موجود ہیں تو وہ ہے صاحب تقوی۔ اللہ کا خوف دل میں ہو، اللہ کی کتاب پر عمل ہو، تھوڑے پر قناعت ہو، اور آخری دن موت کے لیے روانگی کا سفر جو ہے اس کے لیے تیاری ہو، وہ ہے متقی۔ اگر متقی ہے تو فرمایا کہ اس آدمی کو ان المتقین فی مقام امین، متقی لوگ جو ہیں وہ امن والے، متقی لوگ امن والے مقام میں رہیں، متقی لوگ جو ہیں ان کو امن والے مقام پر رکھا جائے گا۔ اور وہ امن والا مقام کون سا ہے؟ جنت۔ اور جنت سے زیادہ امن والا مقام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین مقام دنیا بھر میں آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کا سب سے پرامن مقام کون سا ہے؟ سعودی عرب، یا کوئی اور بھی کہیں نظر آتا ہے؟ دنیا کا سب سے پرامن ملک اس وقت سعودی عرب ہے۔
اور کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پوری طرح پر امن ہیں، مطمئن ہیں، آپ کے فہم و گمان میں کبھی کوئی خطرہ نہیں آیا؟ ملک بہت پر امن ہے لیکن ہمارے دلوں میں امن نہیں ہے، اور وہ بدامنی ہمارے دلوں میں کیا بنی ہوئی ہے؟ آج کیا نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ اس بات کو کافروں نے بھی قبول کیا کہ دنیا کا سب سے بہترین ملک اس وقت پرامن وہ سعودی عرب ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں خود ہمارے دلوں میں وہ امن نہیں ہے۔ وہ کون سا امن نہیں ہے؟ دل میں ایک کھٹکا سا لگا ہوا ہے، کھٹکا سا بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ایگریمنٹ رینیو ہوگا یا نہیں ہوگا، ہے یا نہیں؟ آدمی چاہے گورنمنٹ سروس کیوں نہیں کر رہا، اسے چونکہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، باہر کے ملک سے آیا ہے، اس کے دل میں یہ خطرہ بنا ہوا ہے کہ بھائی یہ تو معاملہ ایسا ہے، گورنمنٹ جب چاہتی ہے کسی کو نکال دیتی ہے، پتہ نہیں کہ میرا ایگریمنٹ رینیو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک خطرہ یہ لگا ہوا ہے، سروس رہے گی نہیں رہے گی، یہاں سے نکال دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ مختلف طریقوں سے پریشانی ہے، جبکہ دنیا کا سب سے پرامن ملک یہ ہے، لیکن ہمیں مکمل امن حاصل نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل تقوی لوگوں کو میں وہ امن عطا کروں گا کہ اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو نہیں آواز آ رہی ہے؟ نہیں، آرام سے بیٹھ رہی، آرام سے بیٹھ رہی، آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آواز جائے گی۔ فرمایا ان المتقین فی مقام امین، جو متقی ہیں، اہل تقوی ہیں، وہ امن والے مقام میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، فی جنات و عیون، جنتوں میں، جنتوں کے باغوں میں، جہاں درخت ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا جہاں چشمے ہیں، پانی کے چشمے ہیں، بہترین مزیدار پانی۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، جو ریشم کا لباس پہنیں گے، باریک بھی اور دبیز بھی۔ حریر و دیبا، دیبا ایران کی مشہور ریشم ہے جو ذرا موٹی ہوتی ہے، اور حریر یا استبرق یہ باریک ریشم ہے۔ کوئی موٹے ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہوگا، کوئی باریک ریشم کا لباس پہنے ہوئے گا، اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں۔ اللہ رب العزت جنت کا نقشہ بتا رہے ہیں کہ اہل جنت کا کیا عالم ہوگا۔ یلبسون من سندس، سندس کپڑا ہوگا ریشم کا بہترین باریک، و استبرق اور موٹا، باریک ریشم اور موٹا ریشم ہوگا، باریک و دبیز متقابلین، اور اہل جنت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں۔ اب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں نا، جب کبھی کوئی مجلس ہوتی ہے، ابھی ہم دیکھ کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مزیدار پرسکون ماحول، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے، کرسیوں پر، بہترین قالینوں پر، بہترین جگہوں پر، اور ساتھ ہی فرمایا کذالک، اور یہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایسے بات بتائی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہوگا، کذالک، اسی طرح ہے، کذالک یہ ایسا ہی ہوگا، وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کے ساتھ بیاہ دیں گے حور عین کو۔ اور یہ حور عین کیا ہے؟ حوریں تو معروف ہے نا لفظ، حوریں۔ اللہ رب العزت جنت میں اہل ایمان کو، اہل تقوی کو، اہل جنت کو ایک تو وہ بیویاں دے گا جو دنیا میں ان کی بیویاں تھیں، اور وہ بھی نیک اللہ والی ہوئیں، اہل تقوی ہوئیں، اور جنت میں چلی گئیں،
وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہی ہوں گی اپنے شوہروں کے ساتھ، لیکن نہ یہ دنیا والی عمر، دنیا میں 70-80 سال کے ہو کے میاں بیوی فوت ہوئے، یہ عمر وہاں نہیں ہوگی، بلکہ وہاں نوجوان، شوہر نوجوان ہے، بیوی نوجوان ہے، اور دنیا والا جو نین و نقشہ ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ تفصیلات مختلف مقامات پر ذکر کی ہیں کہ وہ دنیا میں اگر کوئی بدصورت تھی وہاں بدصورت نہیں رہے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث کہ وہاں بیماری نہیں ہوگی، ہمیشہ تندرست رہیں گے، وہاں فقر نہیں ہوگا، ہمیشہ مالدار خوشحال رہیں گے، کبھی فقر کا خطرہ نہیں آئے گا، اور جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، کوئی بدصورت نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت وہاں اس طرح کی بیویاں دے گا، بحور عین، جو موٹی آنکھوں والی اور خوبصورت ہوں گی۔ حور کا معنی وہ آنکھیں جو کہ جن کی سفیدی بہت سفید ہو اور سیاہی بہت سیاہ۔ ہماری آنکھیں عموماً کیسی ہوتی ہیں؟ نہ سفیدی پوری سفیدی ہے، وہ میلی سی ہے، اور نہ سیاہی پوری سیاہی ہے، وہ بھی براؤن قسم کی ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں جتنا حصہ سفید ہے وہ بہت سفید ہوگا، اور جتنا حصہ کالا ہے وہ بہت کالا ہوگا، انتہائی خوبصورت ہوں گی۔ اور عین کے ساتھ کہا کہ آنکھیں موٹی۔ وہ حوریں، وہ بیویاں جو اللہ رب العزت جنت میں مسلمانوں کو، اہل ایمان کو دے گا، ان کی پوزیشن یہ ہوگی کہ موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت گوری گوری بیوی۔ دنیا والا معاملہ وہاں نہیں ہوگا، وہاں اللہ رب العزت بہت ہی خوبصورت بیویاں عطا کرے گا، جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر کیا ہے، جن میں سے ایک مقام ہے سورۃ الصافات۔ اللہ رب العزت فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، ان کے پاس بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں، قاصرات الطرف، ان کی نگاہ باہر ادھر ادھر جھانکنے والی نہیں ہو، صرف مخصوص اپنے شوہر تک، اور بڑی بڑی آنکھوں والی، کأنہم بیض مکنون، اور وہ ایسے ہوگا کہ جیسے چھپائے ہوئے خوبصورت انڈے۔ خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ نرم و نازک اور انتہائی خوبصورت، کأنہم بیض مکنون۔ اور انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ صاد میں بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال فرمائے، اور فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَطْرَافٌ، اہل جنت کو جو بیویاں دی جائیں گی وہ قاصرات الطرف ہوں گی، نگاہیں نیچے رکھنے والی ہوں گی، ادھر ادھر جھانکنے والی نہیں ہوں گی، اور ساتھ ہی فرمایا اطراب، وہ ساری کی ساری جتنے اہل جنت ہیں ان سب کی بیویاں ایک عمر والی ہوں گی۔ کوئی ایسا نہیں کہ یہ بوڑھی ہے، یہ ادھیڑ عمر ہے، یہ چھوٹی ہے، ساری کے ساری ایک عمر۔ اور اطراب کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی عمر کے ہوں گے اہل جنت، جس عمر کے شوہر ہیں اسی عمر کی ان کی بیویاں ہیں۔ جوڑی بھی تو تبھی صحیح رہتی ہے نا، شوہر 40 سال کا ہو، 50 سال کا ہو، بیوی جو ہے وہ 15-20 سال کی ہو، تو وہ کوئی جوڑ تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ایک ہی عمر کے ہوں گے، ایک ہی عمر کے شوہر بھی اور اسی عمر کی اس کی بیوی ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بعض دیگر مقامات پر بھی اس بات کو بیان فرمایا۔ سورہ طور میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ، جنت میں بسانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم دنیا میں نیک عمل کرتے رہے، اب جو چاہے جو جی میں آئے کھاؤ پیو، اور یہ بدلہ ہے تمہارے ان عملوں کا جو دنیا میں تم کرتے رہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ، بچھے ہوئے بہترین ان کے لیے تخت ہوں گے، خوبصورت چارپائیاں ہوں گی، اور وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی
بیویوں کے ساتھ ان کی شادیاں کر دی جائیں گی. بڑی بڑی آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ عورت کے حسن میں بڑی آنکھ کا ہونا ایک خاص چیز ہے. عورت بڑی جوان ہے، آنکھیں بہت چھوٹی ہوں گی، یہ حسن میں ایک عیب ہے. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہوتا ہے، آنکھ چھوٹی سی، اور اس کے مقابلے میں ہرن کتنا بڑا جانور ہے، چھوٹا سا جانور ہے، ہاتھی سے بھی بڑی آنکھ ہے. اور اردو ادب میں آہو چشم ایک مشہور جملہ ہے. خوبصورت عورت کو آہو چشم کہا گیا کہ ہرنی جیسی آنکھیں ہوتی ہیں. غزالی آنکھیں، آہو چشم فارسی میں، عربی جوڑ لگا دیا غزالی آنکھیں، اور فارسی میں ہے آہو چشم، یعنی غزالی ہرنی کی جیسی آنکھیں. اللہ رب العزت جسے دنیا میں لوگ پسند کر رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ معیار جنت میں اہل جنت کو عطا کرے گا. فرمایا کہ ان کو وہاں غزالی آنکھوں والی خوبصورت بیویاں دی جائیں گی. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، جو نیک لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو جنت میں بسائیں گے اور ساتھ ہی ان کی اولادوں کو بھی جنت میں پہنچا دیں گے. اور سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فیہن قاصرات الطرف، جنت میں وہ بیویاں ان کو دی جائیں گی جو کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھنے والی، شرم و حیا کا مجسمہ اور پیکر ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کنواری ہوں گی، اور کنواری اس طرح کی اللہ رب العزت کے خاص تحفظ میں کہ کسی جن نے، کسی انسان نے انہیں چھوا تک نہیں ہو. انتہائی پاک باز، اور جن اور انسان دونوں میں سے کسی نے نہیں چھوا ہوگا. اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جن بھی جنت میں جائیں گے، نیک جن بھی جنت میں جائیں گے، جس طرح کے نیک انسان جنت میں جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ وہ اتنی باحیا، اتنی با پردہ اور اتنی اللہ کے تحفظ میں ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کے ساتھ جب اللہ ان کا بیاہ کرے گا یا ان کو جب عطا کرے گا، اس سے پہلے انہیں کسی جن نے، کسی انسان نے چھوا تک بھی نہیں ہوگا. اور آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں، اے انسانوں، اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے؟ تمہیں اللہ اتنی نعمتیں دے گا، تم کس کس نعمت کا شکر ادا کرتے ہو؟ اور سورہ الرحمن میں ہی آگے جا کر آیت 72 میں فرمایا حور مقصورات فی الخیام، جنت میں خیموں میں باحیا، نگاہوں کو جھکائے ان کی بیویاں ہوں. اور خیمہ، جنت کا خیمہ، جو خیمے دیے جائیں گے جنتیوں کو، وہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک خیمہ 60 میل دور ہوگا، 60 میل تک ہوگا، یعنی اتنا طول و عرض ایک خیمے کا. اور اللہ رب العزت اس خیمے کے کونوں میں، چاروں کونوں میں اس کے لیے بیویاں مہیا کر دے گا. خیمہ ایک ہے، درمیان میں کوئی ایسی دیوار نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کا انتظام ایسا ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ چاروں کونوں میں اس کے گھر والے موجود ہیں، حوریں موجود ہیں. اس کونے والا اس کونے کو نہیں دیکھ سکے گا، اس کونے والا اس کونے کو نہیں دیکھ سکے گا، یعنی مکمل طور پر پردے کا بھی انتظام ہے. جنت میں اللہ رب العزت اتنا زبردست انتظام مسلمانوں کے لیے کر کے رکھے گا. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں حدیث کی کتاب ہے. فرمایا حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر ان کی بیویاں بڑے باپردہ طریقے سے رہ رہی ہوں گی. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الواقعہ میں بھی ارشاد فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت بیویاں دی جائیں گی. اور وہ کیسے ہوں گی؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، خوبصورت موتیوں کی طرح. قیمتی موتی خوبصورت کتنے لگتے ہیں، کتنی چمک، کتنی نرمی. اللہ نے فرمایا کہ خوبصورت موتیوں کی طرح ان کی بیویاں انتہائی خوبصورت ہوں گی، اور ان کے لیے انتہائی پردے کا انتظام ہوگا.
سوائے انہی جنتیوں کے جن کے لیے وہ بنائی گئی ہیں. یعنی ایک آدمی کے پاس بیویاں کتنی ہوں گی؟ یہ مشہور بات ہے نا. ہمارے یہاں تو یہ مشہور ہے کہ ہر جنتی کو 72 بیویاں دی جائیں گی، 72 حوریں. جبکہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی کی اپنی بیوی 1 ہے، 2 ہے، 3 ہیں، 4 ہیں. اگر وہ جنت میں چلی گئیں تو وہ تو اس کے ساتھ ہوں گی. اللہ رب العزت ہر جنتی کو 2 بیویاں اور دے گا، اور شہید کو اللہ رب العزت 72 بیویاں دے گا. شہید کا لفظ حدیث میں موجود ہے کہ شہید کو اللہ 72 بیویاں دے گا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنی بیویاں اور 2 بیویاں اور اس کے علاوہ اسے مل نہیں سکتی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہاں جو شخص جو کچھ طلب کرے گا اللہ رب العزت اسے عطا کرے گا. اس کا معنی یہ کہ اگر جنتیوں کو زیادہ بیویاں چاہیے تو اللہ زیادہ بھی دے گا. جو کچھ کوئی مانگے گا اللہ رب العزت اس کو مایوس نہیں کرے گا. سورۃ النبا 30ویں سپارے کی سورت جو ہے، 30ویں سپارے کی پہلی سورت، اس میں بھی ان عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، وہ نوجوان کنواری اور ہم عمر عورتیں ہوں گی. غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے جو اہل ایمان کے لیے جنت میں بیویاں تیار رکھی ہیں، جو دے گا وہ اتنے حسن و جمال کی مالک ہوں گی کہ دنیا میں ان کی مثال ملنا ہی ممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت ایسی بیویاں عطا کرے گا یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں وہ پورے امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے جو پھل چاہیں گے وہ طلب کریں گے اور کھائیں گے. کتنی بڑی نعمت ہے. جو پھل جی چاہے گا جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کو ہر طرح کا پھل ان کی خواہش کے مطابق مہیا کریں گے. نہ کہیں کسی باغ میں جانا پڑے گا، نہ درخت پہ چڑھنا پڑے گا کہ مشکل بن گئی. جی میں چاہا کہ فلاں پھل چاہیے، اللہ رب العزت وہ پھل جو ہے وہ مہیا کر دے گا، اور پھل کھانے کے لیے ان کو مکمل طور پر امن اور سکون ہوگا. اور ایک بات میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی ذکر کی ہے کہ وہاں سب سے بڑا سکون یہ ہوگا کہ وہاں سے نکلنے کا کوئی خطرہ نہیں. یہاں تو ایک دھڑکا یہ لگا رہتا ہے نا، ایگریمنٹ رینیو ہوگا نہیں ہوگا یہ تو دوسری بات ہے. ایک یہ رہتا ہے کہ کوئی بھی غلطی ہو گئی تو ایگزٹ. جو جنت میں داخل ہو گیا اس کا ایگزٹ کبھی نہیں ہو. وہ ہمیشہ کے لیے گویا کہ اسے جنت کی پرماننٹ نیشنلٹی مل جائے گی، اس کے بعد اسے وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. سب سے بڑا امن یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتیں بھی مل گئیں اور ساتھ ہمیشگی کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ یہاں سے تمہیں کوئی نکالے گا نہیں. پھل کھائیں گے دنیا سے، نیک عمل کر کے جانے والے جنتوں کا پھل کھائیں گے، جو جی چاہے گا کھائیں گے اور ہمیشہ کھائیں گے. وہاں سے کسی قسم کا نکلنے کا خطرہ نہیں ہوگا. لا یذوقون فیہا الموت، جنت میں موت کسی کو نہیں آئے. الا الموتۃ الاولی، وہی ایک موت جو آنی تھی جو ان کو آج، جس موت نے انہیں دنیا سے نکالا وہی ایک موت ہے، اس کے بعد انہیں کوئی موت آنے والی نہیں ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک کالے رنگ کا بکرا لایا جائے گا، اور اس بکرے کے بارے میں یہ تعارف کروایا جائے گا کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ موت ہے. یہ مجسم شکل میں انسان کو سمجھانے کے لیے، اہل جنت اہل جہنم کو بتانے کے لیے کہ تمہیں جو دنیا میں موت آیا کرتی تھی وہ یہ ہے. اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کے سامنے اس بکرے کو ذبح کر دیا جائے گا اور ساتھ اعلان کر دیا جائے گا کہ اے اہل جنت، آج کے بعد تم ہمیشہ جنتی ہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے. اور جو جہنم والے ہیں انہیں بھی کہا جائے گا کہ یہ تم نے دیکھ لیا، جو موت آیا کرتی تھی وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہ ہم نے ختم کر دی ہے، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئی. رہا یہ کہ اہل جنت
دائمی ہے، ہمیشہ ہے، لیکن اہل جہنم وہ سارے دائمی نہیں ہیں۔ جو کبھی اسلام نہیں لایا، اسلام میں داخل نہیں ہوا، وہ تو دائمی جہنمی ہے۔ مسلمان ہوا، اس سے گناہ ہوئے، کبیرہ ہوئے، صغیرہ ہوئے، لیکن صحیح معنوں میں اس نے کلمہ توحید پڑھا تھا، پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا۔ اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی دل سے اقرار کر لیا، مسلمان ہو گیا، بعد میں گناہ کرتا رہا، نیکی کی، گناہ کیا، گناہ بڑھ گئے، جہنم میں ڈالا گیا، ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہاں ہمیشہ رہنا ہے کافر، کافر اور منافق مشرک ہمیشہ رہے گا۔ اہل ایمان مسلمان چاہے کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، ایک دن اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ تو فرمایا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہ پہلی موت جو مر چکے، جس سے دنیا سے یہاں منتقل ہو چکے، اس کے بعد انہیں کوئی موت نہیں آئے گی۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا، جنت میں داخل کر لیا ہے۔ اب جنت سے تو نکلنے کی کوئی راہ ہی نہیں، جہنم سے تو نکلنے کے راستے ہیں، گناہ کی سزا پوری کر کے جہنم سے نکلا، جنت میں داخل ہو گیا، جنت سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، اس کو ان نعمتوں میں ہمیشہ اللہ رب العزت رکھے گا۔ لہذا فرمایا وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، انہیں اللہ نے جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لیا۔ فضلا من ربک، یہ تیرے رب کے فضل کے ساتھ ہوگا۔ بندہ نیکیاں کرتا ہے، بڑے زور شور کے ساتھ نیکیاں کرتا رہتا ہے، اور اگر بندہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں کہ اب مجھے اللہ کبھی بھی جہنم میں نہیں لے جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ آدمی سمجھے کہ میں اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں چلا جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، قرآن کریم میں سنایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے فضل سے ہوگا۔ فضلا من ربک، اے میرے نبی، اہل جنت کو جنت میں داخل کیا جائے گا تیرے رب کے فضل سے، بندے کے اپنے اعمال کے نتیجہ میں نہیں۔ کوئی بھی شخص اپنے عملوں کے نتیجہ میں جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ۔ تو صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اپنے عمل کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نہیں، حتی یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے، میں بھی اپنے عمل کے نتیجہ میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جہنم سے بچا لیا گیا، اور اللہ رب العزت انہیں اپنے فضل کے ساتھ، اپنی مہربانی کے ساتھ جنت میں داخل کر لے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ جنت میں پہنچ جانا یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ دنیا میں مالدار تھا تب بھی رہا، غریب تھا تب بھی رہا، یہ ختم ہو گیا۔ آخرت میں جو زندگی ملنے والی ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں کامیاب وہ ہے جو جنت پانے میں کامیاب ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ سب سے بڑی عظیم کامیابی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، آخر آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے نبی، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، قرآن کریم کو ہم نے آسان کر دیا ہے، بلسانک، آپ کی زبان سے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اور کئی دیگر مقامات پہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، پڑھیں، سمجھیں، نصیحت پائیں۔ اور ہمارا مولوی کہتا ہے کہ قرآن ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہے نا، یہ بات معروف ہمارے یہاں پاک و ہند میں باقاعدہ مولویوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے
کہ قرآن ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، قرآن ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، قرآن کا مفہوم ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ اب ایک آدمی پڑھنا ہی نہ چاہے تو وہ کیا سمجھے گا؟ کیا پیدا ہوتے ہوئے بچہ پیدا ہو پاکستان میں، انڈیا میں، اور اسے آپ کسی انگلش اسکول میں داخل نہیں کریں گے تو اس کو انگلش آ جائے گی؟ انگلش پڑھنے سے آئے گی، اور جب پڑھتا ہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا ہم نے تو قرآن کو آسان کر کے بھیجا، جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو آسان کیسے ہوگا؟ ساری عمر انگلش پڑھتے رہے، انجینئرنگ کر لی، ڈاکٹری کر لی، یہ کر لیا، وہ کیوں نہ دی، اور کہیں کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ آج تو اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہے کہ قرآن ہمیں ہر زبان میں مل رہا ہے۔ انگلش میں قرآن کا موجود ہے، فارسی میں موجود ہے، آپ کے ہندوستان پاکستان کی زبانوں میں سے ملیباری میں موجود ہے، تامل میں موجود ہے، پشتو میں موجود ہے، سندھی میں موجود ہے، ہندی میں موجود ہے، بنگالی میں موجود ہے۔ کوئی سمجھنا تو چاہیے۔ اب اگر ایک آدمی سمجھنا نہیں چاہتا اور مولوی بھی ساتھ لگا دیں یہ نعرہ کہ قرآن کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے آسان کر دیا ہے۔ فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اے میرے نبی ہم نے تیری زبان سے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اور آخری آیت میں فرمایا فَارْتَقِبْ، اے میرے نبی آپ انتظار کیجئے، اور آپ کس چیز کا انتظار کیجئے؟ کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں یا نہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں، ایمان لاتے ہیں یا نہیں، آپ اس چیز کا انتظار کیجئے۔ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اہل مکہ کو کیا انتظار تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ انتظار کیجئے، دیکھیے کہ یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں، مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں۔ اور مکہ والوں کو یہ انتظار تھا کہ اس کی دعوت کے کامیاب ہونے سے پہلے یہ مرتا ہے یا نہیں۔ مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے انتظار میں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے مر جائے گا، اس کا یہ سلسلہ جو ہے یہی مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمر عطا فرمائی، آپ نے جو خدمت دعوت و ارشاد انجام فرمائی، اللہ رب العزت کے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعظ و تبلیغ کے نتیجہ میں یہ اسلام قیامت تک رہے گا اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا اور پہنچ چکا ہے۔ آج کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ فلاں ملک میں اسلام کو کوئی نہیں جانتا، عمل کرے یا نہ کرے، ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن اسلام پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کے گئے ہیں، اللہ رب العزت اس اسلام کو ہر گھر میں داخل کرے گا۔ وہ گھر گارے مٹی سے بنا ہوا ہے تب بھی داخل کرے گا، اور اگر وہ گھر اون سے بنا ہوا ہے، خیمہ ہے، اس میں بھی داخل کرے گا۔ فی کل بیت من مدر او وبر، چاہے وہ مٹی گارے اور سیمنٹ کا بنا ہوا ہے، او وبر یا وہ اون کا بنا ہوا ہے، بیڑ بکریوں کے اونٹوں سے جو خیمے تیار ہوتے ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا اللہ رب العزت ہر حال میں، ہر علاقے میں اور ہر گھر میں اسلام کو داخل کرے گا۔ اور آج الحمدللہ ایسا موقع آ چکا ہے کہ اسلام کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ قبول کوئی کرے اس کی اپنی قسمت، اور نہ کرے تو اس کی اپنی بدقسمتی۔ مکہ والے یہ انتظار کرتے رہے کہ یہ مر جائے گا اور اس کا دین اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ سورہ دخان الحمدللہ ختم ہو گئی ہے، اور اگلا درس جو ہے وہ باذن اللہ تعالی سورہ زخرف سے شروع ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک سوال ہے جو کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہی ہے. لکھا ہے کہ کیا قرآن کریم کو بنا وضو کے چھو سکتے ہیں؟ ہاں چھو سکتے ہیں. تو سورہ واقعہ کی آیت نمبر 79 میں لکھا ہے کہ قرآن کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. اس آیت کا کیا معنی ہے؟ قرآن کریم کی سورہ واقعہ کی آیت 79 جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ہمارے پاکستان، انڈیا کے بلکہ دنیا بھر کے قرآن جو خاص طور پر صرف عربی میں چھپتے ہیں، ان کے یہاں باہر گول دائرے میں لکھا ہوا آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے نہیں چھوتے سوائے پاک بازوں کے. اسے نہیں چھوتے سوائے پاک بازوں کے. سورہ واقعہ کی اسی آیت کو تفصیل کے ساتھ آپ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور کس کے بارے میں نازل ہوئی. اگر یہ دو نقطے آپ حل کر لیں تو آپ کا یہ مسئلہ سارا حل ہو جاتا ہے. یہ آیت اس قرآن جو ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں نازل نہیں ہوئی. یہ اس قرآن جو کہ لوح محفوظ میں تھا، دنیا میں نازل ہونے سے پہلے یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی، اور اللہ نے خبر دی کہ یہ جو لوح محفوظ میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک باز لوگوں کے سوا کوئی چھوتا نہیں. اور وہ پاک باز لوگ کون ہیں؟ ملائکہ. اللہ کے ملائکہ جو ہیں ہی پاک باز. اس آیت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. بعض روایات بھی ملتی ہیں اور بعض آثار صحابہ بھی ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو باوضو ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باوضو ہو کر قرآن کریم کو چھونا اور پڑھنا افضل ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ اس کو بلا وضو کوئی چھو ہی نہیں سکتا تو یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا. اب مطہرون کا لفظ جو ہے اس کو اب دوسرے طریقے سے تھوڑا دیکھ لیں. اگر یہ قرآن مراد لے لیا جائے کہ اسے پاک باز لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا، تو کیا مسلمان کبھی نجس ہوا ہے؟ طاہر کا عکس کیا ہے؟ نجس. صحیح احادیث موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم لا ینجس، ایک. دوسری روایت ہے المومن لا ینجس، مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا. یہ دو ہی زیادہ بڑی ہماری ہے نا. اب اس میں دوسری تقسیمات، یہ تقوی والے ہیں، یہ کم تقوی والے ہیں، یہ فاسق مسلمان ہے، یہ فاجر. بڑی تقسیم دو ہی ہیں، مومن اور مسلمان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں دونوں کا لفظ موجود ہے کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا. اور واقعات دو صحابہ کے دو الگ الگ واقعات موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا. گئے جا کے غسل کر کے واپس آئے اور آ کے جواب دیا. پوچھا ابو ہریرہ، ایک واقعہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود ہے. ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ میں نے سلام کہا تم نے جواب نہیں دیا، اور اب آ کے وعلیکم السلام کہہ رہے ہو تھوڑے وقت کے بعد. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں جنابت سے تھا اور میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں وعلیکم السلام کہوں جبکہ میں طاہر نہ ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم نے اچھا کیا ہے؟ نہیں. فرمایا ان المومن لا ینجس، مومن کبھی نجس نہیں ہوتا. آدمی جنابت سے ہے کوئی سلام کہے وعلیکم السلام کہیے، مومن ہمیشہ طاہر ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا ہمارے لیے، ہماری زندگی کا دستور عمل بھی ہے، اللہ کا کلام مقدس بھی ہے. جتنا احترام کریں کم ہے، لیکن یہ معنی نہیں کہ جب تک وضو نہ کر لیں اس کو چھوئیں نہیں. اس مسئلہ نے آ کے ہمارے بہت سارے لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا. اب جی چاہ رہا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں اور پکڑنے کو تیار نہیں کیونکہ وضو نہیں. جی چاہتا ہے کہ میں قرآن کو کھول لوں، جگہ مل گئی، دفتر ہے، کمپیوٹر سامنے لگا ہوا ہے، اسکرین میں قرآن کریم آ جاتا ہے، ہر گھر کسی کے پاس موجود، لیکن اس کو کھول کے پڑھ نہیں رہا، ہاتھ بھی نہیں لگانا، پھر بھی نہیں پڑھ رہا.
کیونکہ یہ مسئلہ اتنی مضبوطی کے ساتھ ہمارے دل و دماغ میں داخل کر دیا گیا کہ قرآن کی تلاوت بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، جبکہ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ یہ رائے یقیناً ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ اس میں اختلاف ہی نہیں ہے، رائے ہے کہ بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن صحیح تر اس سلسلہ میں بعد لائل طریقے سے بات صحیح یہ ہے کہ آدمی بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتا ہے، افضل یہ ہے کہ باوضو۔ ایک آدمی کسی غیر مسلم کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، اسلام کے مقام، اسلام کے امتیازات، اسلام کی خصوصیات، اسلام کے فضائل بیان کرتے کرتے اس نے چاہا کہ میں اس کو کچھ اس کے بارے میں بتاؤں جو اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، قرآن سے نکالنا ہے۔ اب اس کا وضو نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ نہیں لگا سکتا، قرآن کھول نہیں سکتا۔ اب کھول کے دکھانا چاہتا ہے لیکن پھنس گیا کہ میرا وضو نہیں ہے، اور یہ آدمی یہاں بیٹھا رہے گا اتنا عرصہ کہ میں جا کے وضو کر کے آتا ہوں، میں کھولوں گا۔ یہ کو کہتے ہیں کہ لوہا گرم ہے، چوٹ لگاؤ، شاید اسی وقت اگر قرآن کھولے اور اس کو دکھائے کہ یہ دیکھو ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ ایک خاص موقع ہے، لیکن ہر حال میں ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتروں میں، ہمارے ہر طریقہ سے ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے۔ اس مسئلہ کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ پاتے، لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن کریم طہارت کے ساتھ، وضو کے ساتھ پڑھنا افضل، لیکن بغیر وضو کے پڑھنا جائز۔ علماء کی ایک جماعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عورت جو حیض کے عالم میں ہوتی ہے 5 6 7 دن اس کو ظاہر ہے کہ خون جاری رہتا ہے، نماز چھوڑ دیتی ہے، روزہ چھوڑ دیتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں، حقوق زوجیت وہ رکے ہوئے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن کریم پڑھنا چاہے ہاتھ میں ڈائریکٹ لیے بغیر، ہاتھوں میں گلو ہے، یا اس نے وہ لیپ ٹاپ میں کھول لیا، کمپیوٹر میں کھول لیا، پڑھے، کوئی حرج والی بات نہیں، کیونکہ وہ عورت نجس نہیں ہے، اس کی نجاست حکمی ہے، حسی نہیں، اس کا جسم ناپاک شمار نہیں ہوگا، ایک ناپاکی کا اس کے لیے لفظ ہے۔ اگر عورت ناپاک ہو تو کیا اپنے شوہر کے لیے کھانا پکا کے دے گی؟ شوہر پسند کرے گا کہ میری بیوی ناپاک ہے، نجس ہے، ہاتھ اس کے نجس ہیں، کھانا پکا کے دیتی ہے، جوس نکال کے دیتی ہے، میاں بیوی اکٹھے سوتے ہیں، بوس و کنار جائز ہے، صرف جماع منع ہے۔ لہذا اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں، اس میں اتنا تشدد اختیار نہ کریں کہ یہ وضو کے بغیر، قرآن کریم مقدس کتاب ہے، باوضو پڑھیے، ٹھیک ہے، کبھی پڑھنے کو جی چاہے، وضو کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، ایسی حالت ہوتی ہے نا، سردی ہے، موسم ایسا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اب میں اٹھوں گا، وضو کروں گا، سردی لگے گی، تھوڑا بعد میں سونا بھی ہے، اب آپ اسی حالت میں قرآن کریم لیں گے، 10-15 منٹ قرآن کریم پڑھیں گے اور اس کے بعد سو جائیں گے۔ لہذا اتنا سخت نہ اس مسئلے کو کریں کہ جب تک وضو نہیں ہوگا چھوڑ ہی سکتے۔ علماء کرام کی ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ حائضہ عورت بھی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جمعہ کے بعد آپ کو معلوم ہے اینک میں جلسہ ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام وہاں تشریف لا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ سے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور مولانا سید توصیف الرحمان صاحب ہیں، اور یہاں جامع عثمان میں اپنا مختصر سا درس دے کے ہم بھی انشاءاللہ وہاں آپ کے ساتھ پہنچیں گے۔ لہذا کل جو جمعہ وہاں پڑھنا چاہیں ان کے لیے بس کا انتظام بھی ہے، لیکن یہاں خوبر سے بس کہاں سے جائے گی مجھے معلوم نہیں، کسی کو معلوم ہے؟ ہاں، اشفا کلینک کے پاس، یہ بالکل پڑوس میں ہے۔ جن لوگوں نے جانا ہے وہ بس حاصل کریں، جائیں، اپنی گاڑیوں والے خود جائیں۔ فیملیوں کے لیے باقاعدہ انتظام ہے پردے کا، اور ان کے پاس کھانے کا انتظام ہے، یعنی آپ جائیے ناشتہ کر کے، اور دوپہر کا کھانا وہاں انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل